شیعہ سے پھوٹنے والی کچھ اور شاخیں۔ فرقہ اسماعیلیہ، شیعوں کا یہ فرقہ اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہے۔ ائمہ کے بارے میں امام جعفر صادق تک تو یہ فرقہ اثنا عشریہ کے ساتھ متفق ہے، مگر اس کے بعد ان سے الگ ہو گیا۔ ائمہ کی ترتیب ان کے نزدیک اس طرح ہے: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، علی بن زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، اسماعیل بن جعفر صادق، محمد المکتوم، پھر ان کے بیٹے جعفر مصدق، پھر ان کے بیٹے محمد حبیب، اور پھر عبداللہ مہدی جنہیں ملک المغرب کا خطاب دیا گیا۔ ان کی اولاد میں مصر میں کئی بادشاہ ہوئے۔ دوسرے فرقوں کی طرح شیعوں کا یہ فرقہ بھی سرزمین عراق میں پروان چڑھا، اور گمراہ کن عقائد اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جب حالات آئے تو انہوں نے بھاگ کر دوسرے ممالک میں پناہ لی۔ اب یہ لوگ جنوبی اور وسطی افریقہ، بلاد شام، پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب کے صوبے جیزان وغیرہ میں زیادہ تر آباد ہیں۔ ان میں کے بعض تو دوسرے مذاہب والوں سے اختلاط کی بنا پر اسلامی اصولوں کو ترک کر کے مسلمانوں سے بہت دور ہو گئے۔ یہ فرقہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سی شاخوں میں بڑھتا گیا، جس کی سب سے اہم شاخ باطنیہ یا باطنین ہے۔ فرقہ باطنیہ، اسماعیلیہ کے اس فرقے کو باطنیہ کا لقب اس لیے ملا کہ یہ لوگ اپنے معتقدات کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اخفاء کا یہ رجحان ان لوگوں میں پہلے تو رستم کے ڈر سے پیدا ہوا تھا، اور پھر یہ بات ان کی عادت ثانیہ بن گئی اور وہ اپنے عقائد دوسرے تمام مذاہب والوں سے چھپانے لگے۔ ان کے عقائد اسلام کے بالکل مخالف ہیں۔ ان کا قول ہے کہ صانع بیکار ہے، نبوت باطل ہے، عبادات بے فائدہ ہیں، اور ان کے نزدیک مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا، محشر اور حساب و کتاب سب خیالی باتیں ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر ہیں، مگر مسلمانوں کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، دین حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ باطنی فرقے کا بانی اور اس کے گمراہ کن عقائد۔ کوفہ کے مضافات اہواز کا رہنے والا میمون بن ویسان اس فرقے کا بانی ہے۔ یہ مجوسی تھا اور مسلمانوں سے اسے سخت دشمنی تھی۔ یہودیوں نے اسے اپنے آلائے کار کے طور پر استعمال کیا۔ اس کا ایک ہی عزم تھا، اور وہ یہ کہ جس طرح مسیحیت میں کفر و شرک و بدعت و خرافات کی آمیزش ہو گئی، اسی طرح اسلام میں الحاد و زندقہ کی جراثیم داخل کر کے اسے بگاڑ دیا جائے۔ اس نے اس کام کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن میمون اہوازی کی زبردست تربیت کی، اسے جادوگری اور شعبدے بازی کے فنون سکھائے اور ملحدوں کے مسلک کی تعلیم دلائی۔ میمون اہوازی نے ملحدوں کے عقائد کو سامنے رکھ کر اپنے دماغ سے باطنی مسلک کے لیے اصول وضع کیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو اچھی طرح سمجھا دیے۔ جب ان کا بیٹا ان چیزوں میں پختہ ہو گیا تو اسے کام کی ترتیب سمجھا کر یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں سے میل جول بڑھانے کے لیے بظاہر اسلام قبول کر لے۔ وہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا اور اسماعیلی مذہب اختیار کر لیا، اور ایک عرصے تک اسماعیلی مذہب کا نہایتی سرگرم رکن رہا، لیکن در پردہ وہ اپنے باپ کے بنائے ہوئے باطنی اصول کی تبلیغ کرتا اور انہی کو مسلمانوں میں پھیلاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے پیروں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ آگے چل کے اس کے مسلک پر عمل کرنے والے باطنیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبداللہ میمون لوگوں کو یہ باور کراتا کہ اہل بیت یا تھار کا اصل یہی مسلک ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں، اور دوسرے تمام مسلمان راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنا فرض ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتا تھا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور ہر باطن کا ایک ظاہر ہے، اور باطنی امور صرف امام معصوم کی تعلیم ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ کی موت کے بعد احمد بن خلف اس کا جانشین ہوا۔ اس نے اپنے مبلغین دور تک پھیلا دیے۔ اسے وقت کے ایک زبردست شاعر کی جس کا نام غیاث تھا معاونت حاصل ہو گئی۔ یہودی لوگ خفیہ طریقے سے ان منافقوں کی مالی مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے مشن کو انہیں آگے بڑھانا آسان تھا۔ غیاث نام کا شاعر بڑا فصیح و بلیغ اور انتہائی چلاک انسان تھا۔ وہ جلد ہی باطنی مذہب کا ایک بہت بڑا مبلغ بن کر ابھرا۔
اصول مذہب باطنیہ میں اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام البیان رکھا. اس کی کوششوں سے باطنی مذہب کو بڑی ترقی حاصل ہوئی. قرآن و حدیث کے نصوص میں اس نے تحریفات کی اور اپنے اصولوں کے مطابق قرآنی آیتوں کی غلط مفاہیم بیان کیے. باطنیہ کے اصول کے مطابق نماز کا باطن یہ ہے کہ امام وقت کی اطاعت کی جائے اور روزے کا باطن یہ ہے کہ اپنے مذہب و مسلک کو اغیار سے مخفی رکھا جائے. اور حج کا باطن یہ ہے کہ امام کے حضور میں پہنچ کر اس سے ہدایات حاصل کی جائیں. باطنیوں کا کہنا ہے کہ خدا کسی چیز پر قادر نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے. باطنی اصول کے مطابق یہ کہنا تو جائز ہے کہ خدا نے دوسروں کو قدرت عطا کی، مگر یہ کہنا شرک ہے کہ وہ قادر مطلق ہے یا اس میں کسی طرح کی قدرت ہے. سب الٹ پلٹ کر رکھے انہوں نے تو. سبحان اللہ.